عادل بھائی رمضان شروع ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ بڑے محدود ٹائم کے لیے آتا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے ہم مثال کے طور پہ افطار پارٹی پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اب افطار پارٹی کا انتظار بھی کیا جائے گا، اب اس کے بعد بیٹھے رہیں گے عشاء تک. عشاء کا ٹائم ہو گیا، اب یہ مغرب سے عشاء کا ٹائم کیا نیکیاں ہوئی. دیکھیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ ابن آدم کے قدم آگے ہی نہیں بڑھیں گے جب تک 5 کے سوال نہ دیتے. اس میں پہلا سوال کیا ہے کہ اپنی عمر کہاں فنا کر کے آیا ہے. آپ کے پاس فارغ وقت ہو اور صحت نہ ہو، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ایسے ہی ہے، آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ابھی چند ماہ ہی گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھ دو. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اس کا اجل لکھ دو، اس کا وقت لکھ دو. اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی اگر آپ کا اخلاص کے ساتھ مل گیا تو وہ آپ کی ساری زندگی کے گناہوں پر بھی پانی پھیر دے گا. عادل بھائی رمضان شروع ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. اور رمضان میں ایک خصوصیت یہ ہے اور ایک اس کی ڈاؤن سائڈ بھی یہ ہے کہ یہ بڑے محدود ٹائم کے لیے آتا ہے. ایام معدودات معدودات ہیں. اور خصوصیت یہی ہے کہ جو اس میں فرض عبادتیں کرنی ہے وہ چند دنوں کے لیے کرنی ہے، محنت چند دنوں کی ہے. اور اسی میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے اس کو برکت والا کہا ہے، اور برکت ہوتی یہ ہے کہ کم مقدار میں رزلٹ زیادہ ہو. تو یہ تو خصوصیت ہے کہ کم دن ہی محنت کر کے بہت زیادہ انسان اجر حاصل کر سکتا ہے. لیکن ڈاؤن سائڈ بھی یہی ہے کہ یہ چند دن ہیں، کم دن ہیں، نکل جاتے ہیں. پورا سال ہم سوچتے ہیں رمضان آئے گا آئے گا آئے گا، ایک دم آ جاتا ہے. پھر جب آتا ہے اور ہفتہ ہونے والا ہے تو ہفتہ ہوتا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، شروع ہوتے ہوتے درمیان آ جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے اب رمضان جا رہا ہے اور پھر وقت نکل جاتا ہے. تو اس پہ شیخ عدیل آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہنا ہے، ایک وہ جو ہم سنتے بھی ہیں کہ سلف جو ہیں وہ 6 مہینے پہلے جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو عبادات ہوئی اس میں 6 مہینے تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ہمیں ہمارے لیے رمضان کی جو ہے وہ ایک سینس آف جو ارجنسی ہے یا امپورٹنس ہے. سچی بات ہے، جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو اس چیز کی تو فکر ہوتی ہے کہ شاپنگ ہو جائے اور اس عید کی تیاری ہو جائے، پہلے تیاری ہو کی تیاری یا گروسری ہو جائے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ضروریات فرائی آئٹمز اکٹھے ہو جائیں. اچھا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ رمضان جب اسٹارٹ ہوگا تو عموماً ہمارا اسکیجول ڈسٹرب ہوگا، عموماً رات کی کچھ ایکٹیویٹی پڑے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہفتہ پہلے سے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو روٹین میں لانا شروع کریں. اسی طرح مطلب جیسے قرآن بھی انسان پڑھتا ہے تو ایک عادتاً ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا، جتنا بھی ٹائم ہے. اب پتہ ہے کہ رمضان میں لیکن یہ بڑھانا ہے اس کی ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب شروع ہو جائے گا نا تبھی ایک نیا مصحف شروع کریں گے، نیا ابتدا سے شروع کریں گے. اور پھر تو یہ کہ اصل میں یہی موضوع ہے نا کہ یہ ہمارے دلوں میں دماغ میں تو کچھ نہ کچھ وقت کی اہمیت ہے لیکن دلوں تک نہیں پہنچی ہے. اور ہم سنتے تو ہیں کہ یہ رمضان بہت کم ٹائم کے لیے آیا لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کروا پاتے. اب دیکھیں نا، اگر کوئی شخص کہے کہ یار میں رمضان کی تیاری شروع کر رہا ہوں تو عموماً ایک عام شخص جو ہے وہ رمضان کی تیاری سے کیا مراد لے گا؟ وہ یہی چیزیں مراد ہوگی نا کہ یار شاپنگ واپنگ ہو گئی، کچھ ایسے ہی ہے، بالکل حقیقت ہے. وہ اب ہمارے یہاں پہ تو ہر جگہ پہ مطلب آپ دیکھیں روح افزا کے ایڈز آ جائیں گے، ٹینک کے اب ایڈز آ جائیں گے، ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے ہاں یہ رمضان شروع ہو رہا ہے. رمضان کا جو ایک جو پرسیپشن ذہن میں بیٹھ گیا ہے نا، وہ کھانے پینے کے حوالے سے دعوت ہے، کھانا پینا، اور اسی یعنی وہی رمضان یہی فیل ہے نا کہ اب ہمارا اسکیجول بھی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور پھر اس اعتبار سے کہ نمازیں چونکہ وقت کے اعتبار سے ہیں تو ایک مسلمان کو اپنے دن کی جو آرگنائزیشن ہے وہ نماز کے اعتبار سے کرنی چاہیے. لیکن عموماً ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ سحری ہے، رمضان میں بھی خاص کر سحری ہے، پھر افطار تک ابھی پیچھے وقت گزارنا ہے، پھر افطار سے لے کے ایک تراویح کے بعد کا ایک کھانا ہے، پھر ایک سحری سے پہلے کا ایک تھوڑا سا پلاننگ کھانے کی چل رہی ہے. مطلب واقعتاً نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا بس وہ اگلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب اگلا کھانے کا کیا کرنا ہے، گھر میں کھانا ہے. اب عموماً عورتوں میں بھی یہ کہ اس کی تیاری کرنی ہوگی.
جیسے ہمارے یہاں پہ تیاری میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی تیاری کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کی نا صفائی ہوگی. اچھا ویسے خواتین کے تناظر میں یہی ہے. مجھے اس کا وہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ رمضان سے پہلے صفائی کا کیا تصور کیا ہے, کہ مطلب کیا رمضان میں کچھ خاص فرشتے آگے صفائی چیک کرتے گھر میں پاکیزگی آ جائے اس تصور سے. ویسے بھی ہوتی ہے نا, ایسی تو بات نہیں ناپاکی. بسا اوقات عید کے لیے صفائی ہوتی ہے, عید کے لیے وہ تو تب ہے نا جب آپ کے گھر میں مہمان وغیرہ زیادہ آتے ہوں. مطلب ہمارے یہاں باقاعدہ ایک فریز ہے کہ رمضان کی صفائیاں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی تو رمضان کی اس رمضان کا دیکھیں, کیونکہ آپ میری تو نہیں ہوتی اس لیے مجھے نہیں پتا. آپ ہی جو وقت لگا رہے ہیں, آپ ہی جو انرجی لگا رہے ہیں, یہ ایک انداز میں اچھی بات بھی ہے اور دوسرے انداز میں سارا سال ہی صاف رہتا ہے الحمدللہ. یہ تو کور اپ ہے. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہمارا صاف جی شیخ آپ آ جائیں واپس اس سے پہلے. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں رمضان سے اٹیچ کرتے ہیں تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ایگزاسٹ ہوئے کہ اب سارا روٹین بھی ڈسٹرب ہونا ہے. ڈسٹرب سے مراد ہے کہ چینج ہونا ہے. اب اس کے لیے پہلے سے تیاری یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم چیزوں کو خالی کریں, اپنی ریکوائرمنٹس کو کم کریں, بجائے اس کے کہ ہم وہ پوری لسٹ بنائیں کہ افطار میں کیا ہونا چاہیے وغیرہ. کیونکہ اگر میرے لیے اس ٹائم کی اہمیت ہے تو مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ اہمیت کس چیز کے اعتبار سے. لیکن وقت تو وہی 24 گھنٹے ہی ہے, لیکن جیسے شیخ نے کہا کہ برکت والا ایام ہے, تو وہ برکت کس چیز کی ہے؟ کم وقت میں زیادہ کھا لوں گا یہ برکت ہے, یا اگر برکت جو ہے وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہے, اعمال کے اعتبار سے, تو مجھے پھر اپنا جو ہے وہ ایک اسٹیمنا ڈیولپ کرنا پڑے گا. مجھے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی اس سچویشن میں لانا پڑے گا, اس پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا. ابھی ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رمضان جو ہے اس میں جو اوقات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری ان چیزوں کی ارینجمنٹس وغیرہ میں اتنے زیادہ صرف ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً جب عبادت کا ٹائم آتا ہے, حقیقی مقصد ہے رمضان کا, حقیقی جو مقصد ہے کہ اس میں جو عبادات ہیں, روزے کا بھی جو ایک حقیقی مقصد ہے. ہم عموماً روزہ ہمارے لیے بہترین کیا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد سوئیں, ظہر میں اٹھیں, ظہر اثر جمع کر لیں, جب اٹھیں جب آنکھ کھلے تب اٹھیں. اب یہ جو سارا وقت ہے یہ اگر میرے لیے اہمیت والا ہوتا تو پھر میرے لیے یعنی میں کوشش ہوتی نا کہ میں کم سے کم سوں, بجائے سے کہ میں نیند پوری کرنے کی فکر کروں. میں مطلب اپنی بات کریں گے کہ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار نیند پوری ہو جائے. حالانکہ یہ تو وہ ایام ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی راتوں کو احیا کرتے تھے, راتوں کو زندہ کرتے تھے. یعنی وہ وقت جاگنے کا ہے, اپنے آپ کو پش کرنا ہے کہ یار تھوڑے سے ایام ہیں, تھوڑے سے دن ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کوئی ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ پہاڑوں وغیرہ میں جا کے ٹریننگ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ کچھ دن ہے, اس میں نا اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنا ہے اور اپنی جان مار دینی ہے اگر آپ نے اس کے جو مقاصد ہے وہ حاصل کرنے. تو یہ بات کہ اس وقت کی وہ جو اہمیت ہے وہ ہم انٹرنلائز نہیں کر پا رہے کہ ہاں برکت والا. اسی لیے اس کی پھر یعنی جب اہمیت کا ہی اندازہ نہیں ہے تو کوشش بھی نہیں ہوتی اس کے لیے. ٹھیک ہے, بہرحال اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک قابل غور تو ہے کہ وقت کی اہمیت ہے اور بڑے تھوڑے ایام ہیں, لیکن جو شریعت نے رمضان کو پیش کیا ہے مسلمانوں کے لیے اس کا اصل مقصد یہ ہے, یعنی اصل مقصد تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کو پہچانے. ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کو بعض اوقات بہت لمبے عمل کی ضرورت نہیں ہے آپ کی طرف سے, بہت کثیر عمل کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, وہ بڑے تھوڑے سے ہی عمل میں آپ کے راضی ہو جائے. اسی لیے پورے رمضان پورے سال کے مقابلے میں ایک مہینہ ہے کتنا بنے گا, 10% بنے گا پورے سال کا, ایک 10% بنے گا, وہ بھی نہیں, 12 مہینوں سے ایک مہینہ تو 9%, 8-9% بنے گا یہ. ٹھیک ہے, ہاں 10% بھی نہیں بنتا سال, جو رمضان کا حصہ ہے وہ سال کے مقابلے میں بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے 10% عمل پر بھی پورے سال کی عبادت کو نظر انداز کر دیتا ہے یا اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے, اور ایک نئی احیاء انسان کے لیے, نئی تنظیم الاوقات کے لیے کہ اپنے وقت کو دوبارہ روٹین کو اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا عبادات کا حکم ان 10% میں آیا ہے. ہاں 10%, اس میں بھی آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں ایکسٹرا کرنے کا حکم ہے. پھر شیخ یہ سمجھنا چاہیے کہ بہرحال ہم اس طرف رہنمائی نہیں کرتے کہ لوگ سارا رمضان چھوڑ کے کسی ایک رات کی تلاش میں ہی رہیں, سارا رمضان ہی اہم ہے. ٹھیک ہے, بلکہ بعض روایات میں مرویات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول پورے رمضان جو ہے وہ اس کی لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرتے تھے پورے رمضان, اور پھر بعض روایات میں آخری 10 راتوں میں یا آخری 5 راتوں میں, اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی اگر آپ کا
اخلاص کے ساتھ مل گیا تو وہ آپ کی ساری زندگی کے گناہوں پر بھی پانی پھیر دے گا اپنی رحمت سے. اور اس میں وہ قصہ آپ لوگوں کی نظر میں ہوگا, ذہن میں بھی ہوگا, اس عورت کا جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایک لمحہ اس کو ملا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا, کتے کو پانی پلانے کا. اس نے پانی پلایا, اخلاص کے ساتھ پلایا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اخلاص دیکھا اور اس کے کئی سارے فوائد اس کو حاصل ہوئے. ایک تو یہ کہ اس کی مغفرت کر دی, شکر اللہ لک وغفر, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اس کی جو پرانی زندگی تھی وہ اس سے ختم کر دی. اور بعض روایات میں یہ شاید اس کی صراحت بھی ہے, ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پھر موت ہو گئی, اس کے بعد اس کو گناہ کا موقع نہیں ملا. تو ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو مل جائے تو وہ کافی ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کے لیے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ہمارے لیے مزید وسیع کر دیا رمضان میں کہ وہ ایک لمحے کو, اگر ایک دن میں آپ لمحات ڈھونڈنے بیٹھیں تو وہ کتنے بن جائیں گے, اور پورے مہینے میں کتنے لمحات ہیں. وہ ہم اگر اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے, ایک ایک لمحے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس طرح گزاریں کہ اللہ کی رحمت اس ٹائم اپنے عروج پر ہے, پورے سال کے مقابلے میں اس ٹائم عروج پر ہے, تو وہ ایک لمحہ ڈھونڈنا کتنا آسان ہو سکتا ہے. بہت ایزیلی ہم اللہ سے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں. اصل میں بات صرف رمضان کی نہیں ہے نا, شریعت میں بھی اور ویسے بھی دیکھا جائے تو وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بالکل, یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ اہم چیز ہے تو وقت ہے. کیونکہ آپ اپنی ساری دولت بھی بیچ دیں, آپ وقت بالکل نہیں خرید سکتے. یعنی وہی کہ پیسے ضائع بھی ہو جائیں تو بھی آ جاتے ہیں, لیکن جو وقت ایک بار ضائع ہو گیا. وقت کی حقائق میں سے, حقیقتوں میں سے یہ ہے اس کی, یعنی جس سے انکار نہیں ہو سکتا, ایک یہی بات ہے کہ وقت دوبارہ خریدا نہیں جا سکتا, آپ جتنے بھی پاورفل ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت بڑا تیزی سے گزرتا ہے, وقت تیزی سے گزرتا ہے, اور جو گزرا ہوا وقت ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر انسان کی اس شوق کو بھی ذکر کیا, اس کی اس خواہش کو ذکر کیا کہ انسان کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے, حتی اذا جاء احدهم قال رب ارجعون, مجھے واپس لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اس خواہش کا اظہار یہ بتاتا ہے کہ انسان کو سب کانشیسلی اس بات کا ادراک ضرور ہے, اس کا پتہ ضرور ہے کہ جو وقت میں ضائع کر رہا ہوں یہ ایک ٹائم آئے گا کہ مجھے اس کی ضرورت پڑنی ہے, اور میں یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس کو واپس حاصل نہیں کر سکتا. اور صرف انسان یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ وقتاً فوقتاً ہر بار کرتا رہتا ہے. ایک طالب علم ہے, جب اس کے امتحان کے دن آتے ہیں تو اس کو خیال آتا ہے یار کاش میں نے پچھلے سال صحیح پڑھ لیا ہوتا, لیکن بات یہ ہے کہ پھر ہم بار بار بھول جاتے ہیں. اور اللہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے, یعنی ایک تو معاملہ ہے کہ اللہ ظاہر سی بات ہے کسی کو توفیق دے دے اور وہ اس کی اہمیت کو ریئلائز کر لے. کبھی کبھار ہم جو ہے وہ کسی, وہ کہتے ہیں نا, ٹراما کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹراما سے مراد, خیر میں بھی ٹراما شاید تھوڑا زیادہ نیگیٹو ورڈ ہوگا, کوئی ایسے ایونٹ کا جو ہمیں ہلا دے کہ یار میرا واقعتاً کوئی ایسا بڑا نقصان ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ سب کو محفوظ رکھے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ اب اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ سجدہ کر سکے زمین پہ. اب اس کو جو ہے وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار وہ وقت جو میں سکون سے سجدہ کر سکتا تھا لیکن اب میں نہیں کر پا رہا, اب موقع نہیں ہے. پھر اس کے لیے کتنا ایک یہ سجدہ کرنا ایک قیمتی, ایک ویلیوبل. اسی طرح جس کا ایک وقت ایک زبردست طریقے سے ضائع ہو جائے, یعنی آپ دیکھیں وہ اسٹوڈنٹس, کچھ ایگزامز ایسے ہوتے ہیں جو سال میں یا 2 سال میں بس ایک بار ہونے ہیں, اور وہ اگر مس ہو گیا یا اس میں آپ فیل ہو گئے نا تو اب یہ دوبارہ موقع نہیں ملا. تو وہ جس نے جان لگائی اور آپ سوچیں کہ وہ سویا رہ گیا اور پیپر مس ہو گیا, تیاری کی, تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار کتنا وقت ضائع ہو گیا. تو اب اس اعتبار سے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے, ہمیں اپنا جو تصور رمضان کے مہینے کے اعتبار سے, الحمدللہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, عموماً جو مسلمانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ رمضان ایک خاص اہمیت تو رکھتا ہے, لیکن ہمیں اس کی اہمیت جو ہے وہ عبادات سے بڑھ کر کچھ ثقافتی کلچرل کچھ معاملات ہیں جس میں اہمیت اس میں زیادہ لگتی ہے. لوگ بڑے ذوق و شوق سے وہ کام کرنا, وہ عبادت کرنا, عبادت میں بھی یوں کہنا چاہیے, وہ عبادت کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو کلچرلی موٹیویٹیڈ ہو اور اس طرف لوگوں سب کر رہے ہوں, جو سب کر رہے ہوں. بالکل. اب دیکھیں نا, جیسے ہم مثال کے طور پہ افطار پارٹی پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, اب افطار پارٹی کا انتظار بھی کیا جائے گا. اب یہ کہ وہ افطار سے پہلے ہم ویٹ بھی کریں گے, کھانا بھی کھایا, اب اس کے بعد بیٹھے رہیں گے عشاء تک, عشاء کا ٹائم ہو گیا. اب یہ مغرب سے عشاء کا ٹائم کیا نیکیاں ہوئی, کچھ نہیں. یہ اگر نہ ہوئی, مجھے اس کی فکر نہیں ہو رہی
یہ کتنا وقت تھا جو میں نے ویسٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا, انسان جب سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے. اور اس طرح دیگر جو کتنی نیکیوں کے مواقع ہیں. یعنی سلف یا صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات پر بڑے پریشان ہوتے تھے, جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے زیادہ ندامت نہیں ہوتی کہ کوئی دن ایسا ہو کہ غروبت شمس ہو, اس کا سورج غروب ہو گیا, یعنی دن ختم ہو گیا, نقص فیہ اجلی, اب جب دن ختم ہو گیا تو میری مدت کچھ نہ کچھ تو کم ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, لیکن میرے اعمال جو ہیں وہ اس پہ کس قدر بڑے ہیں. بالکل یہ دن میرے لیے سب سے زیادہ پرابلمٹک ہے کہ دن ختم ہو گیا. یعنی سب سے زیادہ افسوس اس دن پہ ہوتا ہے کہ جس دن سورج غروب ہو گیا اور میرا عمل عمل نہیں بڑھا, زیادہ عمل نہیں بڑھا. اور یہ صحابہ کرام جی. اچھا افسوس کی بات یہ ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں عموماً افسوس کن چیزوں پہ ہوتا ہے, ان کا یعنی ایک ذہن میں بات آئی تھی کہ ایک تصور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مثلاً برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, مثلاً اینیورسری سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیا خوشی ہوتی ہے اس چیز کی خوشی کہ ایک سال گزر گیا, اور ان کی فکر یہ ہوتی تھی یار ایک سال گزر گیا. اس کا افسوس ہے کہ ایک سال گزر گیا تو میں ذرا تجزیہ تو کروں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اب کہاں کھڑا ہوں. اصل میں یہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے نا, وہ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ سبھی کو توفیق دے دین سے تعلق قائم کرنے کی, علم سے تعلق قائم کرنے کی. صحابہ کرام کی تربیت جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں, شریعت نے ہی یہ ان کے اندر فکر پیدا کی, یہ تربیت اس اعتبار سے ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر آپ غور کریں گے, آپ کو بہت ساری احادیث مل جائیں گی جو وقت کی اہمیت ہی کو, عمومی وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, اور پھر بعض اوقات خاص اوقات میں جو وقت آتا ہے انسان کے پاس, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک دو حدیث آپ لوگوں کے بارے دیکھیں نا. جیسے یہ برتھ ڈے والی بات ہوئی کہ ایک انسان خوشی مناتا ہے کہ میرا ایک سال اور بڑھ گیا, حالانکہ اس پہ خوشی نہیں بلکہ ایک فکر لاحق ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ یعنی غم میں چلا جائے یا ایک جو ہے ماتم کرے, یہ بھی ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے تم فکر کرو کہ تمہارا زندگی کا سال گیا, ایک دن اور نکل گیا. امام حسن بصری یا سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا نا کہ اے انسان تم کچھ بھی نہیں ہو بلکہ ایک چند دنوں کی مانند ہو, اور جتنا دن آگے بڑھتا ہے تم ایک قدم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہو. بالکل. اس لیے فرمایا نا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ابھی چند ماہ ہی گزرے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, وہ کہتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھ دو. اس میں سے ایک چیز کیا ہے, اس کا اجل لکھ دو, اس کا وقت لکھ دو. تو انسان اس دنیا میں آ کے ایک سانس نہیں لیتا کہ اس سے پہلے وہ اس کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. یہ بس وقت ہے, اتنا ٹائم لے کے آیا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے بار بار کہا ہے کہ جب ایک انسان کا وقت آتا ہے لا یستأخرون ساعۃ, ایک گھڑی بھی لمحہ بھی نہ آگے ہوتی نہ پیچھے ہوتی. یعنی بہرحال اس کی جو تفصیل ہے کہ آگے پیچھے یہ سمجھانے کے لیے کہا, نہ پیچھے تو ہو ہی نہیں سکتی تو آگے بھی نہیں ہو سکتی. تو بات یہ ہے کہ یہ وقت اتنی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں کہ اس کائنات میں ایمان کے بعد اگر کسی چیز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تو وقت کی کرنی چاہیے. اور اسی اعتبار سے قرآن نے مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم, وقت کی قسم, بالکل دن کی, وہ شمس یعنی وہ امور, کئی اوقات کی قسم کھائی, اور بہت ساری مطلب ہمیں ایام جو ہے اس کی اہمیت دکھتی ہے نا. جیسے آپ شیخ جو کہہ رہے تھے کہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے, یہ ایک تربیت کہ واقعتاً میری زندگی جو ہے نا وہ قابل یعنی ایک ویلیوبل چیز ہے. اور میری زندگی جیسے شیخ نے ذکر کیا, غالباً حسن بصری کی طرف اس کے نسبت کی جاتی ہے, ابو درداء کی طرف, کہ ابن آدم انت ایام, تم اصلاً تم صرف دن ہو, کچھ دن ہو, ہر ایک جو دن گزر گیا تمہارا بعض حصہ چلا گیا. تو جب مجھے یہ ریلائز ہو گیا کہ میری حقیقت یہ اجلی جو میری لکھی ہوئی ہے یہ لمیٹڈ ڈیز ہے. یعنی آپ دیکھیں جس کے پاس جیسے ویلتھ ہوتی ہے انسان کے پاس, کچھ لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد انسان کو فکر ہوتی ہے کہ یار اب میرے پاس یہ جو فنڈ ہے یہ انکریز نہیں ہو رہا, اب اس کو جو ہے ہوتی ہے کہ کتنا کم ہوا. جب ہم زندگی کو اس طرح تصور پہ لانے لگے کہ یار یہ لمیٹڈ تھا, میں اتنا لے کے آیا تھا اور اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے, میں کیا اس کے لیے فکر کر رہا ہوں. پھر میں اپنے دن کو تو دیکھوں کہ میں دن میں کیا میں نے ایسا کیا کہ اب دیکھیں کون سا ہم میں سے ایسا شخص ہوگا جو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, یعنی آپ موبائل اٹھاتے ہیں حالانکہ کس کام کے لیے اٹھایا ہوگا. کئی بار ایسا ہوا آپ ایک کتاب پڑھ رہے تھے, کچھ کر رہے تھے, کوئی کام میں مصروفیات ہے کہ ایک کام کرنا ہے, وہ ایک کام کرنے کے لیے موبائل اٹھایا اور وہ کام نہیں ہوا,
آدھا اکثر گھنٹہ ایسا ہوتا ہے، میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے فون اٹھاتے ہیں اور کوئی چیز آ جاتی ہے، موبائل رکھ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں اچھا یار فون کس چیز کے لیے اٹھایا تھا، وہ بھول گئے. تو بہرحال یہ ڈسٹریکشنز تو ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اصل چیز ہے فذکر انما انت مذکر، انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ نہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کو اس کی اہمیت کا صحیح یوٹیلائزیشن اس کی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں کرتے. بالکل. اس میں سے کیا ہے 2 چیزیں، بلکہ الصحہ دھوکے والفراغ. کے الفاظ ہیں، دھوکہ ہے، دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ نعمتانی مغبون فیہا کثیر، ہاں مغبون فیہا کثیر من الناس، کئی لوگ، ایک صحت اور فراغت، کہ بھائی صحت کا بھی کہہ لیجئے کہ اہمیت نہیں کرتے، اور فراغت یعنی فارغ وقت، فارغ سے مراد یعنی وہ جو وقت نکال سکتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، صحت بھی اور فارغ وقت بھی. اور صحت کے بارے میں تو میں نے نا ایک جگہ کسی کا انٹرویو سن رہا تھا، تو اس نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں نا 100 مسائل ہوں گے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے نا، تو آپ کے ساتھ 100 نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیماری ہے تو 100 مسائل ایک جگہ اور ایک مسئلہ ایک جگہ، آپ اسی کی فکر کرتے رہیں. بالکل. اور ایسا ہوتا ہے جب ایک انسان کو کوئی بھی ایک بیماری ہو جائے. اتنا سا دیکھنے انسان کے جسم میں کتنے باڈی پارٹس ہیں، ہر باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ کئی ایک بیماریاں آج کی تاریخ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل. پیٹ سے ریلیٹڈ، کڈنی سے ریلیٹڈ، ہارٹ سے ریلیٹڈ، لنگ سے ریلیٹڈ، چہرہ، برین، ہاتھ، ہر چیز. بالکل. ایک جگہ بھی انسان کو پرابلم ہو جائے نا تو صبح سے شام تک وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار کسی طرح بس یہ حل ہو. اچھا ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ان ایشوز میں ہے، یعنی آپ دیکھیں کم میں سے کون ایسا ہو جو کہہ سکتا ہے میں کسی ہارٹ پیشنٹ کو نہیں جانتا. یعنی کہ ہر کسی کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ہے، کوئی نہ کوئی ڈائبٹک بھی ہوگا، کسی نہ کسی کو پیٹ کا ایشو بھی ہوگا، لیکن پھر بھی ہم نے وہی پکوڑے پھوڑنے ہیں، ہم نے وہی امور کرنے ہیں کہ ہم اپنی صحت کو جو ہے، یعنی وہ تنبیہ نہیں لیتے. یہ جو حدیث آپ نے پڑھی نا شیخ، اس میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو 2 چیزیں ذکر ہوئی نا اکٹھی، یہ بھی کمبینیشن ہے نعمت کے عظیم ہونے کا. یہ کمبینیشن کے طور پر ہے. آپ کے پاس فارغ وقت ہو اور صحت نہ ہو، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ایسے ہی ہے، آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اسے. ایسے ہی ہے. اور آپ کے پاس صحت ہو، فراغت نہ ہو، تب بھی آپ اپنی صحت سے، اپنی قوت سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تبھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نوجوانی کا دور ہے نا انسان کی، اس کے بارے میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن جب بہت سارے سوالات ہوں گے انسان سے، ان میں سے ایک سوال اس کی ساری زندگی کے بارے میں ہوگا، کس طرح گزاری، لمحہ لمحہ کی رپورٹ آپ کو پیش کرنی ہے. لیکن وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ ابن آدم کے قدم آگے ہی نہیں بڑھیں گے، لا تزول قدم ابن آدم آگے ہی نہیں بڑھے گا جب تک 5 کے سوال نہ دیتے. اس میں پہلا سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، کہ اپنی عمر کہاں فنا کر کے آیا ہے. اور آپ دیکھیں عمر کا سوال ہو گیا، 5 سوال تھے نا، 5 سوال میں سے پہلا سوال ہو گیا عمر کے بارے میں. تب عمر میں بچپن بھی ہوتا ہے، نوجوانی بھی ہوتی ہے، بڑھاپا بھی ہوتا ہے. تو یہ سوال کا جواب ہو جانا تھا، لیکن پھر دوبارہ ایک اور سوال آئے گا کہ وہ ان شبابہ فیما ابلا، کہ اپنی نوجوانی کہاں گزار کے آیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کس قدر نبی علیہ السلام وقت کی اور اس زندگی کی اہمیت ہم آپ کو دلا رہے ہیں کہ عمر کا سوال بھی ہوگا اور نوجوانی کا الگ سے سوال ہوگا. کیوں؟ سوال یہ کہ کیوں ہوگا، اصل بات یہ ہے نا جواب کہ یہ اہمیت یہ بڑھاپے میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ پتہ لگتا ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں بیٹا ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، جب ہماری عمر میں پہنچو گے تو سمجھو گے کہ یہ اس دور کی کیا اہمیت ہے. بلکہ پچھلے دنوں ہم اپنے کچھ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ ہمیں بھی نصیحت کر رہے تھے جی. تو اس میں کسی نے بولا کہ یہ نصیحتیں جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 60 کی عمر کے بعد جا کے سمجھ آتی ہیں. بالکل بالکل. 60 تو 40 آ جائے گا، ہم زندگی گزار. بہرحال یہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ کیوں، اس پر علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو نوجوانی کے دور کو الگ سے سوال کیا ہے نا، اس کا صرف ایک سبب ہے کہ انسان کے اندر پوری زندگی میں جو جوانی کا دور ہوتا ہے وہ طاقتوں سے بھرا ہوتا ہے. بالکل. اس کے پاس وقت کی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس صحت ہوتی ہے، جسمانی طور پر طاقت ہوتی ہے، ذہنی طور پر بہت کچھ کر سکتا ہے وہ اس دور میں. شہوتیں بھی، خواہشات بھی اپنی پیک پر ہوتی ہیں. اس کو کنٹرول کر کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا، اور یہ ساری چیزیں انسان کی طاقتوں پر ہی ہیں. تو جتنا آپ
زیادہ نوازے جاتے ہیں طاقتوں کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے، اللہ کی جو ہم پر آسانیاں ہیں اس کے اعتبار سے، تو آزمائش اور سوال اور مسئولیت بھی اس تعلق سے زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے اور پھر فارغ وقت ہے اور ساتھ آپ کے پاس صحت بھی ہے اور آپ کو یہ وقت میسر ہے کہ آپ رمضان کا وقت گزار رہے ہیں، اسی لیے تو اس کو عظیم وقت کہا گیا نا. کائنات کی ساری دولتوں کو ایک جگہ کرتے ہیں اور یہ 3 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو یہ اس سے کہیں زیادہ حقیقت ہے. آپ کو یہ میسر آ گیا، رمضان میں صحت ہے، آپ کے پاس فراغت ہے اور اس کے بعد رمضان. اللہ اکبر. وہ ابن الجوزی کا قول ہے نا کہ اگر اہل قبر سے پوچھا جائے کہ تمہیں ایک دن اس دنیا میں مل جائے تو وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن ملے. عظیم دن ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ دن اتنے اہم ہیں کہ جو اہل قبر ہے نا ان کے پاس اب وقت ہے، نہ ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس روح نہیں ہے، جسم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کو نعمت سمجھنا بھی ضروری ہے. یعنی فراغت کو، ایک تو وقت ہونا انسان کا، اپنے وقت کو اہم سمجھنا، پھر اس وقت میں سے جو فارغ وقت ہے، ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ یار یہ فارغ وقت ہے، چلو اس کو کہیں کسی کام میں لگاتے ہیں، کوئی اس سے کوئی ویلیویبل کام کر لیں، کوئی اپنے تجارت میں وقت لگا لیں، یا دوستوں کے ساتھ چلے جائیں، نائٹ آؤٹ ہو جائے، یا کہیں گھومنے نکل جائیں. ہمارے ہاں فراغت کا تصور یہ ہے کہ یار فارغ وقت آئے گا تو یہ کام کریں گے، ٹائم پاس کریں گے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ، کوئی اچھی وقت اچھا ہو جائے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ انسان کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. وہ حدیث ہے نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا. وقت فراغ کا قبل شغل، آپ فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانیں. اور غنیمت جاننے کا معنی یہ ہے کہ اس کو قیمتی بنائیں گے. اگر آپ اس کو اسی طرح کے مصروفیات میں ڈال رہے ہیں کہ فارغ وقت ہے تو دوستوں کے ساتھ نکل جاؤں، کہیں اور کوئی اور مصروفیت ڈھونڈ لوں، فلم دیکھ لیں، یا اور کھیل کود کر لیں، یا اور 10 بہانے انسان کے پاس ہوتے ہیں، تو اگر اس طور پر اس کو کر رہے ہیں تو یہ نعمت کا آپ نے ضیاع کیا، فارغ وقت میں. دیکھیں اگر مومن کو، ایک مسلمان کو وقت کا اندازہ ہو جائے نا تو وہ اپنا 1 گھنٹہ بھی ویسٹ نہ کرے. ایک ارجنسی طاری ہونی چاہیے کہ مسلمان پہ کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور اس کو استعمال کرے. دیکھیں ایک تو حسن بصری کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی قوموں کو پایا، یعنی ایسے لوگوں کو پایا جتنے تم اپنے درہم اور دینار پہ حریص ہو نا، وہ اس سے زیادہ اپنے وقت پر حریص ہو. اچھا اس کی آپ پریکٹیکلی ایک بات دیکھیں، حسن بصری تو صحابہ کرام کے دور سے دولت ہے. آپ دیکھیں اب میں اگر آپ کے سامنے جیب میں سے پیسے نکال کے گٹر میں ڈال رہا ہوں یا ضائع کر رہا ہوں، جلا رہا ہوں نا، آپ مجھے روکیں گے یا آپ تصور کریں گے کہ دماغی توازن کچھ آؤٹ ہوا ہے، شاید افطاری نہیں کی کچھ ایسا. لیکن وہی شخص اپنا وقت ضائع کر رہا ہوگا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اب اس دن بلکہ 2 لوگ اور شامل ہو جائیں گے، مل کے وقت جائیں. چلو شروع کرتے ہیں. چلو یار کیا کر رہے ہو، آ جاؤ چائے کے ڈبے گزر رہے ہیں، چائے کے ڈبے چلو کارڈز کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، ساری رات گزارتے ہیں لوگ. اچھا اور اس کو کوئی یہ بھی تصور نہیں کر رہا کہ یار یہ شخص واقعتاً، کیونکہ دیکھیں جو بھی آپ جیسے کوئی شخص بزنس کرتا ہے یا کسی اور پروفیشن میں انوالوڈ ہے، اس کو اس کے وقت کی ایک قدر ہوتی ہے نا، اس کے وقت کی ایک ویلیو ہوتی ہے، جس وقت کی وجہ سے یعنی اس کے وہ انرجی، وہ وقت کے اعتبار سے اس کو اس کے ریٹرن مل رہا ہے. لیکن وہ اپنے وقت کو، یعنی آپ مجھ سے اگر کہیں کہ یار مجھے 5-10 ہزار روپے دے دو تو میں کتراؤں گا، لیکن وہی بندہ بیٹھ کے 3 گھنٹے آپ کے ضائع کر لے گا اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میرا کوئی لاس ہی نہیں ہوا. حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسے لوگوں کو پایا جو اپنے وقت کے اعتبار سے اتنا حریص ہوتے ہیں، اتنا شیخ. ایک کنٹروورشل بات کر لوں اس پہ تھوڑی سی؟ جی ہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن انشاءاللہ بات کروں گا تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا. میں لے دوں گا. بہت سارے ہم نے بچپن میں اپنے سنے ہیں یہ کہ کچھ بلینئرز جو ہیں دنیا میں، وہ اتنی ویلتھ بنا رہے ہوتے ہیں اپنی پر سیکنڈ کہ اگر ان کی جیب سے $100 یا $100 یا 1000 5000 کا کرنسی گر جائے، نوٹ گر جائے، تو وہ نیچے نہیں اٹھائیں گے جھکنے کے لیے، جھک کر اٹھائیں گے نہیں اس کو، کہ جتنی دیر میں جھک کر اٹھائیں گے ان کا اتنی دیر میں ویلتھ میں یہ وقت ضائع نہیں کرنا انہوں نے اپنا اس پیسے اٹھانے میں. تو لوگ آج بھی ایسے ہیں، لیکن وہ کس اعتبار سے اپنا وقت، جن بلینئرز اور ملینئرز کی بات کر رہے ہیں ان کو اپنے وقت کی قیمت کا احساس ہے، تبھی آج اس جگہ پہنچے. بالکل ایگزیکٹلی یہ بات کے لیے تو سب کچھ دنیا ہے نا، وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیں اتنا وقت کا احساس ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اکثر بلینئرز
روز ایک ہی سوٹ ایک ہی کلر کی شرٹ پہنتے ہیں. یار اس میں بھی ٹائم ضائع نہ ہو کہ میں کون سا کلر چوز کروں گا. وائٹ ہے تو سارا دن وائٹ ہی پہننا ہے. آپ مارک زکربرگ کو دیکھیں اور جو دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں ان کی خاص یہ کہہ لیجیے یہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں کہ یار یہ روز ایک ہی کلر کی شرٹ پہنتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس پہ بھی ٹائم ضائع نہ ہو. وہ کیا کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ میں نا وہ مینیو ان کا فکس ہوتا ہے. اچھا. کیوں کہتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے اگر دماغ یہاں لگا لیا کھانا کیا ہے تو جا کے کام پہ کیا لگا رہا ہے. تو صبح اتنا آسان رکھو اپنے لیے, کوئی چیز سوچنی نہیں کچھ نہیں ہے, تاکہ جہاں ویلیوبل چیز ہے, ویلیوبل آپ کی ایک ان پٹ جا سکتا ہے, وہاں کے لیے کچھ بچا کے رکھو. دیکھیں غرض یہ ہے کہ کچھ حاصل اگر آپ نے کرنا ہے نا, آپ نے کچھ بننا ہے, چاہے دنیا کے لیے بننا ہے یا آخرت کے لیے بننا ہے, آپ کو اپنے وقت کو قیمتی سمجھنا ہوگا, وقت کو قیمتی بنانا ہوگا. بلکہ نبی علیہ, آپ کی اس بات سے یاد آ رہی ہے حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے ای الناس خیر, شاید یہ الفاظ ہیں, ای الناس خیر, لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کو لمبی زندگی ملی, وقت مل گیا اور اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا. مومن کے لیے تو عمل ہی قیمتی بناتا ہے نا وقت کو, اس کے لیے پیسہ نہیں ہے, اس کے لیے دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہے, صرف اللہ سے قربت کا کوئی بھی ذریعہ عمل کر کے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے تو وہ اس کا قیمتی وقت ہو رہا ہے. اور پھر پوچھا صحابی نے کہ اللہ کے رسول برے انسانوں میں سے سب سے برا کون سا ہے؟ ای الناس شر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من طال عمرہ وساء عملہ, جس کو لمبا وقت مل گیا, مہلت لمبی مل گئی اور اس نے خیر کا کام نہیں کیا, عمل برا کیا. تو بہرحال اگر وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تبھی بہتری, عمل میں بہتری اور برے عمل سے بچنے کی. اب دیکھیں نا عقل مندی یہی قرار دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من الاکیس, کہ عقل مند کون ہے؟ کہا عقل مند وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے. اور کہا اس میں سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ کہ جو وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا. کہا ان عقل مند لوگوں میں بھی سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری میں لگا رہتا ہے. یار میرا وقت مجھے نہیں پتا کب ختم ہو جائے گا, کب میرا ٹائم اینڈ ہو جائے گا, کب یہ سانسیں رک جائیں گی, کب یہ خون گردش کرنا بند کر جائے گا. میں اس چیز کی فکر کروں جو اس کے بعد ہے. وقت میرا, وہ کہتے ہیں نا کہ کلاک ٹک ٹک کر رہی ہے اور وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ ایک ہاتھ میں مٹھی میں مٹی کی طرح ہے, یہ نکلتا جا رہا ہے اور مجھے اس کا احساس کرنا چاہیے تاکہ میں جو اصل میری زندگی ہے, جو اصل ہی الحیوان, اصل جو زندگی آخرت کی ہے, اس کی میں تیاری کروں. تو بات یہ ہے کہ بلکہ اس پہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں. ایک شخص کے پاس, ایک عالم کے پاس ایک واقعہ ہے. ایک شخص گیا, اس نے کہا جی مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو گیا؟ میں نے جھوٹ بول دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, جاؤ یار توبہ کرو, آگے پکا عہد کرو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے, توبۃ النصوح کرو, توبۃ النصوح کرو. ٹھیک ہے جی, چلو شیخ صاحب چلا جاتا. گیا, اگلے ہفتے پھر آیا, کہا شیخ صاحب بہت بڑا گناہ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا. کہ جی کیا ہو گیا؟ کہا مجھ سے نمازوں میں کوتاہی ہو گئی. کہ اچھا, کیا واقعی بڑا گناہ ہے؟ توبہ کرو, دل سے نادم ہو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. چلا گیا. اگلے ہفتے پھر آیا, نہیں کہ پھر ایک مسئلہ ہو گیا. اچھا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا جب سے آپ کے پاس سے گیا تھا تب سے اب تک میں نے کوئی نیکی نہیں کی, پورا ہفتہ اپنا برباد کر دیا. تو نے کہا اس کا تو میرے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. یہ وقت جو گزر گیا اب اس کا یہ واپس نہیں آ سکتا. گناہ بھی اگر کر لیا نا ایک انسان نے تو وہ اس پہ توبہ کر لے تو بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار نیکیوں میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وقت گزر گیا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی جان. اس کا وہ وقت آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیں, وہ وقت نہیں آ سکتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ غالباً یہ جو ایپل کا سی ای او تھا, کیا نام تھا اس کا, جس نے بنایا, اسٹیو جابس. اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کینسر ہوا تھا اس کو. اچھا. تو اس کے آخری وقت میں دیکھیں نا کتنا بڑا آدمی, دنیا اس نے چینج کر دی. تو اس سے کسی نے پوچھا بھئی آپ اپنی زندگی میں کیا نصیحت کرتے ہیں اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہی ہے؟ تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے وقت کی قدر کریں, کیونکہ آج میں اپنی زندگی کی تمام دولت لگا کے بھی وقت نہیں خرید سکتا. یہ کینسر ہے, یہ بیماری ہے, میں سب کچھ کر کے بھی اپنی صحت جو
نتیجتاً وقت میں نکل کے آئے گی, وقت ہی ملے گا نا, صحت مل جائے گی تو وقت ہی ملے گا, وہ نہیں خرید سکتا بھائی. بات تو یہ اس قصے سے ایک وہ اسلاف میں سے ایک قصہ یاد آ رہا ہے. دیکھیں سوچ کی بات ہے, انسان کی اور زاویے کی, نظریے کی, کہ کس نظریے پر وہ زندگی گزار رہا ہے اور کس نظریے پر ہمارے اسلاف زندگی گزارا کرتے تھے. اس نے بات وہی کی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو اسلاف کا انداز تھا وہ عملی انداز ہوا کرتا تھا. یحییٰ بن معین یا غالباً مختلف روایات کے مطابق علی بن مدینی, دونوں میں سے کوئی ایک ہیں, ان سے مرض الموت میں پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے, کوئی خواہش آپ کرنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں, بیت خال و سند عال, کہ اس موقع پر مجھے فراغت کا وقت مل جائے, میرے پاس کوئی شغل نہ ہو, میرے ارد گرد ماحول صاف ستھرا ہو, خالی گھر ہو, پرسکون ماحول ہو, اور علم ہو, کتابیں ہوں, اور اس میں اپنا وقت لگا کر قیمتی بنا لوں. تو آخری وقت میں بھی صحابہ کرام اور یہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کا یہی سوچ ہوا کرتی تھی کہ بھی کس طرح اس کو قیمتی بنانا ہے. ایک لمحہ بھی مل گیا تو اس کو بھی ضائع نہیں کرنا. نووی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ, آپ کو پتہ ہے کم عمر میں ان کا انتقال ہوا, اور اس کم عمر میں کتنا علمی اثاثہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں. صحیح مسلم کی شرح, ریاض الصالحین, اور کئی ایک کتاب الاذکار اور اربعین النووی, سب کو پتہ ہے شہرۂ آفاق کتابیں ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے وقت کی اہمیت کرتے تھے اپنے مطالعے میں, اپنے علم کو حاصل کرنے میں, کہ بسا اوقات چلتے ہوئے بھی کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے, چلتے ہوئے بھی اس وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. اور ایک اور سلف کے بارے میں نے پڑھا, اللہ اکبر, یعنی آپ دیکھیں کیسے اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے کہ بالکل عقل دنگ رہ جاتی. یعنی ہم تو شاید اس کا 1% بھی نہیں کر رہے, واللہ یہاں بیٹھ کے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, علم کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو اسلاف کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنا کم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا گھر تھا, اپنی لائبریری میں بیٹھتے تھے, تو جب بیٹھتے تھے مطالعہ کرتے تھے, اور مطالعہ کر کے نماز باجماعت پڑھنے جانا ہوتا تھا. تو اب جیسے یہ کمرہ ہے, یہ دروازہ ہے, یہاں سے نکل کے آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے. تو بیٹھک اگر یہاں لگی ہوئی ہے ان کی کتابوں کی, تو دروازہ یہاں اور مسجد کے لیے وہاں جانا ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اپنے قدم گنے کہ یار مجھے روز نماز کے لیے دن میں 5 ٹائم یا 4 ٹائم جانا ہے, تو میں نے قدم اتنے چل کے ادھر آگے جانا ہے, پھر واپس چل کے یہاں آنا ہے. صحیح ہے. میرا یہ بھی وقت زیادہ لگ رہا ہے. انہوں نے وہاں سے کارپینٹر کو بلایا, وہ دروازہ بند کیا اور اپنی بیٹھک کے برابر دروازہ لگایا. صحیح ہے. تاکہ یہ جو چل کے مسجد جانے کا وقت ہے یہ بھی بچ جائے. اپنے مطالعے کے ساتھ وہ مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے, تو اس میں بھی اپنے وقت کو بچائیں اور وہ وقت مطالعے میں لگائیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. آپ اسلاف کی بات کرتے ہیں, ہمارے الحمدللہ جو اس دور کے علماء بھی ہیں, کبار علماء, ان کی بھی بہرحال اسی طرح کی کاوشیں نظر آتی ہیں. آپ کے تو ذہن میں ہوگا, ارشاد اللہ قصری صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم تقریب سے واپس جا رہے تھے, تو ایک سوال کیا تھا کہ کیسے مطالعہ کرتے ہیں, کس طرح پڑھتے ہیں. بدی الدین, شیخ بدی الدین حافظ اللہ نے سوال کیا, تو کہتے ہیں کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کتابیں ساتھ ہوں. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے سیر, اگر میں غلط نہیں ہوں, اگر غلط ہوں تو بتائیے گا, میں نے سیر اعلام النبلاء سفر میں پڑھی ہے پوری. ہاں, اور بھی 3-4 کتابوں کے نام لیے کہ یہ میں نے سفر میں پڑھی ہیں کتابیں. وہ وقت جو شاید ہم ان کے اسفار بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جناب جا کر کچھ آرام ہی کرنا ہے, جا کر کوئی پروگرام کرنا ہے, وہاں سے واپس لوٹنا ہے, 2-2 گھنٹے کے دروس چل رہے ہیں اور سفر ہیں. اور آج کل کی سہولیات سفر اور ان کے دور کی سہولیات سفر کو موازنہ کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں. دیکھیں شاہ صاحب رحمہ اللہ, بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ سفر کیا, غالباً شیخ صاحب یہ واقعہ بتاتے ہیں یا کسی اور سے, کہ وہ ایک دفعہ سفر کا آغاز کیا تو ان کی عادت ہوتی تھی وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. یہ تو پتہ ہی ہے سب کو کہ سفر میں قرآن پڑھتے رہتے تھے. تو جب سفر شروع ہوا تو کبھی کبھار اونچی آواز سے ہی پڑھتے تھے, تو اس کو نوٹ کیا کہ ابھی قرآن کی شروع کی صورتیں چل رہی ہیں, اور سفر جو 1-2 دن کا 2-4 دن کا اپنے اختتام پہ آیا, واپس آیا, تو واپسی پہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ آخر کی کچھ صورتیں پڑھ رہے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جہاں کہیں سٹاپ لگتا یا کوئی وقفہ آتا, فوراً کھڑے ہو کے نوافل ادا کرنا شروع ہو جایا کرتے تھے. یعنی سفر میں بھی اپنے وقت کو ویسٹ نہیں کیا کہ یار چلو اب تو روٹین سے ہٹ کے ہیں, تھوڑا سا آرام کر لیں یا تھوڑا سا ایز میں آ جائیں.
یہ پارٹ آف ایز تھا ہاں کہ اس کو بھی اپنی عبادت میں یا کسی نہ کسی کام میں استعمال کر لیں. اور اذکار آپ دیکھ لیں, یہ حافظ مسعود عالم حفیظہ اللہ, ان سے یہ شیخ عبد المنان راسخ حفیظہ اللہ, انہوں نے سوال کیا تھا انہیں کہ وہ ایسی کیا چیز ہے کہ جو آپ اذکار کے طور پہ کرتے رہتے ہیں. تو شروع میں انہوں نے ظاہر ہے تھوڑا سا تعامل کیا, نہیں بتایا, لیکن زیادہ ان کے اصرار پہ انہوں نے کہا میں جب بھی سفر میں ہوتا ہوں اور چلتے آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے میں 2 اذکار کرتا رہتا ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جی کتنا عظیم ذکر ہے. یہ مستقل علماء کی زبان پہ جاری رہتا ہے. ایک تو ظاہر ذکر بھی ہے, پھر دوسرا یہ وقت کو قیمتی جاننے کا طریقہ ہے. بالکل. بہرحال اس میں مجھے ذرا اس بات کو ذرا آگے بڑھانے دیں, سوال پوچھنا تھا آپ لوگوں سے کہ کیا ذرائع ہیں آج کے دور میں جہاں ہم عمومی طور پر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اور بالخصوص رمضان میں یہ کیونکہ اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ قیمتی وقت ہے, تو اس کی فی الفور ضرورت ہے سمجھنے کی کہ بھئی کیا ذرائع ایسے ہم اپنا رہے ہیں اس وقت جس کو فی الفور چھوڑ کر ہم اپنے رمضان کو قیمتی بنا لیں. تو وہ کیا عدیل بھائی آپ کچھ اس پر بات کرنا چاہیں گے؟ بارک اللہ فیک. میں تو خود آپ سے پوچھنے والا تھا کہ کچھ ہمیں بھی نصیحت کریں کہ ہم بھی جو ہے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ نیند ہی ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ روٹین فکس نہیں کر پاتے اور سیٹ نہیں کر پاتے, اس وجہ سے ڈسٹربنس کی وجہ سے کبھی رات بھی ہو رہی ہے, پھر دن بھی. تو ایک مہینے کے لیے دین قربان نہیں کر سکتے ہم. اب یہی نا کہ اس کو کچھ نہ کچھ کہیں بٹھانا پڑتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ آ کے سیٹل ہو جائیں کہ بھائی ایک تو یہ کہ کم نیند کرنی ہے, یعنی ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں, نیند کم کرنی ہے, الارم وغیرہ سیٹ کر کے اپنے آپ کو پش کریں کہ جہاں 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی نیند تھی وہاں 3 گھنٹے کے بعد جو ہے اٹھنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آگے لے کہ کوئی ولی اللہ کے فرشتے آ کے اٹھا رہے ہیں. شیطان میں اس میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ نیند وہی کم کرے جو کم نیند پہ دن میں اپنا ذہنی توازن قائم رکھ سکے, ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بہت مضر اثرات ہو سکتے ہیں. ایک بار ٹرائی تو کر لینا, نہیں چل رہا نہیں اگر نیت اچھی دن میں روزہ بھی ہوگا اور گھر والے بھی ہوں گے, بیوی کے لیے شوہر بھی ہوگا, شوہر کے لیے بیوی بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, ادارہ بھی ہوگا, ادارے میں ماتحت بھی ہوں گے, 7 دوست بھی ہوں گے. تو کبھی کبھار نیند کم کرنے سے اگر انسان کو نقصان ہوتا ہے تو کم از کم نیند اوور ڈو نہ کی جائے اور نیند کو بیلنس رکھا جائے. لیکن اگر کوئی کم نیند پہ گزارا کر سکتا ہے اور اچھے سے صبر کر سکتا ہے, اس کی صحت اور اس کا مزاج بھی قابو میں رہتا ہے, بلکہ رکھنا بھی چاہیے روزے میں قابو میں, تو بالکل یہ نصیحت بہت اہم ہے کہ یہ سونے والے دن نہیں ہے بھائی. یعنی یہ رمضان سونے کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہم بس رات بھر جاگیں, کچھ نہ کچھ ٹائم پاس رات کو کریں اور دن میں سو کے ٹائم پاس کریں کہ روزہ کسی طرح ہمارا گزر جائے اور یہ مہینہ کٹ ہمارا فارغ ہو جائے. یہ مقصد نہیں ہے, یہ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا بتا نہیں. بہرحال سو کر بھی لوگ جو ہیں بعض اوقات اپنے لیے عافیت ہی ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے ماحول آج کل چل رہا ہے رمضان کی راتوں میں, میں یہاں سے نکلتا ہوں, رات کو ہی جانا ہوتا ہے نارملی, گھر تک میرے گھر کے سامنے تک جو بیلٹ ہے وہاں تک 10 مقامات, 10 نہیں کہنا چاہیے بلکہ 10 ہی سمجھنے چلیں, 50 سے زائد مقامات شاید ایسے آتے ہوں گے جہاں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ساری رات چل رہی ہے, رات نکل رہی ہے. کہیں پر لوگ ڈھابوں پر بیٹھے ہیں اور شغل چل رہے ہیں اور محفلیں لمبی محفلیں قائم ہو رہی ہیں. اور بہرحال آپ سلف کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں نا کہ وہ اس رمضان میں کرتے کیا آتے, تو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یار عام دنوں میں تو عام دن, یہ رمضان بھی کتنا وقت اہم ہے. امام شافعی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک رمضان میں 60 دفعہ قرآن کو ختم کرتے تھے. اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے, وہ وقت کو اہم جانتے تھے, تبھی تو یہ کام کرتے تھے نا. ہمارے یہاں عموماً کوئی 1 قرآن 2 قرآن بھی اگر ختم کر لے تلاوتاً تو سمجھتے ہیں بہت سارا ہم نے کام کر لیا. امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ہے نا, وہ بھی 40-45 پلس قرآن ختم کیا کرتے تھے ایک دن میں. 1 مکمل قرآن اور ثلث اگلے قرآن کا ثلث پڑھا کرتے تھے 24 گھنٹے کے اندر. اور کئی ایک مشائخ قتادہ, امام قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان شروع ہوتا تھا تو ہر 3 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے. نہیں, رمضان سے پہلے جو ان کی روٹین تھی, یعنی عام سلف کا روٹین تھا کہ عام ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے, رمضان آتا تو ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, پھر آخری عشرے میں ایک دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے.
تو یہ میرے خیال میں فی الحال ہم یہ تھوڑا بہت زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے. ہاں یہ واقعی اصل میں بات ساری یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, اسٹینڈرڈ تو بہت ہائی ہو گیا, لیکن اس اسٹینڈرڈ کو ہائی دیکھ کے ہم یہ تو جان لیں کہ یار ہم کتنے لو پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کتنا وقت ویسٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے اس دنیا میں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے جو اتنے ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے, اور وہ کتنا زیادہ اپنے وقت کو ویلیو کرتے تھے اور کیا کچھ کرتے تھے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. ایسی کہانیاں نہیں ہیں, کہانیاں نہ سمجھیں ان کو. ہاں یہ کوئی دوسرے انسانوں کے کیے ہوئے دوسرے پلانٹس کے وہ نہیں ہیں, ایلینز نہیں ہیں, یہ انسان ہی تھے. اور ایسے مطلب بسند یہ چیزیں ایسے نہیں کہ ہوائی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بات کی پختگی کتنی ہے, ٹھیک ہے, ثقہ بات کتنی ہے, صحیح کتنی ہے, یہ تو ہے ہی. لیکن اگر آپ خود بھی کوشش کریں, ہم نے دیکھا ہے حفظ کی پریکٹس میں, ہمارے یہاں جو جس ادارے میں تھا وہاں پر جو ہے وہ رات کو بٹھا دیتے تھے عشاء کے بعد. جس بچے کا قرآن ختم ہوا ہے اس نے اس رمضان میں ہر رات کو ایک بار قرآن مکمل پڑھنا ہے. یہ ہوتا تھا, یہ اب بھی ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ارادہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پاسبل ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کہانی ہے صرف کہ جناب 17-18 منٹ میں 20 منٹ میں ایک پارہ لوگ ختم کرتے ہیں, 10 گھنٹوں میں ایک پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال شیخ بات چل رہی تھی یہاں پہ کہ کیا کیسے وقت ضائع ہوتا ہے. اس میں ایک سر فہرست آج کے زمانے میں جو چیز ہے وہ ہمارا یہ فون ہے اور سوشل میڈیا. بالکل خدا را جو سننے والے ہیں, یہ رمضان کی وقت کی اگر قدر کرنی ہے تو بھائی اپنے موبائل سے سوشل میڈیا ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ پوڈ کاسٹ کیسے سنیں گے؟ ہاں یوٹیوب پہ سن, نہیں وہ یوٹیوب پہ جاری ہے نا یار, وہ واٹس ایپ میں چلے گی, واٹس ایپ جاری رکھیں, ٹھیک ہے, وہ تو ضروری ہے. لیکن اس کو سننے کے بعد کر دیں, اس کو سننے کے بعد کر دیں. چلیں اگر اس کا نتیجہ یہ ہو کہ قرآن سے تعلق قائم ہو گیا تو رمضان تک اگر کرنا چاہیں تو مسئلہ نہیں ہے, کر دیں. بات یہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں, ایک مہینہ فکس کر لیں اس کام کے لیے. اور بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ایپس کو ڈیلیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو دینی کانٹینٹ ہے اس کو کنزیوم کرنا بند کر دیں, وہ کریں, زیادہ سے زیادہ کریں, اللہ نے آپ کو. لیکن اس میں بھی میرے خیال میں ایک اپروچ جو خاص کر جیسے اگر کوئی طلبہ علم ہو تو آپ کو فکس کرنا چاہیے. ہم اوپن چھوڑ دیتے ہیں نا کبھی کبھار, جیسے ایون واٹس ایپ پہ بھی اب وہ اسٹیٹس اپڈیٹس وغیرہ پہ کبھی آپ چلے جاتے ہیں یا اسکرولنگ پہ چلے جاتے ہیں جو ایک ایم لیس ہوتی ہے. خیر کی بات ہوگی یقینی طور پہ, لیکن ایم لیس میں ہوتا ہے کہ ایون اگر آپ نے 50-60 کلپس بھی سن لیے, ان دی اینڈ آپ کو کچھ ایسا حاصل نہیں ہوا ہوتا. جیسے آپ نے کسی پروگرام میں انرول کر دیا, کسی کورس میں انرول کر دیا, جیسے ہمارے یہاں کتاب پڑھ لی آپ نے یا درس قرآن چل رہا ہے, تو آپ اس پہ بس اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر کے, جیسے 10 سے 11 کا ٹائم ہے تو بس 10 سے 11 آپ نے کھولا, سنا, اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ بند کر دیں. ورنہ پھر وہ ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے کہ وہ آپ کو ٹریپ کرے گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کچھ اچھا سیکھ رہا ہوں اور وہ بھولتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کے نیچے جب سجیشنز آئیں گی, اس کے نیچے جب سجیشنز آئیں گی تو دیکھیں بہت بڑی ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں, بہت بڑے الگورتھمز رہتے ہیں آپ کو ہٹ کرنے کے لیے کہ یار ایک ایسا بیٹ دیں کہ آپ جو ہے نا بس ایک ہلکا سا کلک کرنا ہے, بس پریس کرنا ہے, اور کبھی کبھار تو آپ کو محسوس ہوگا میں نے کیا بھی نہیں تھا, خود ہی چلا گیا, اور پھر آپ بہاؤ میں آ جائیں گے. اچھا یہ کرتے بھی ہیں لوگ, مائیں کرواتی ہیں اپنے بچوں سے جب 9ویں 10ویں کے 11ویں 12ویں کے پیپر ہوتے ہیں, ان کے موبائل فون لے کر درازوں میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آدھے گھنٹے کے لیے ٹائمر لگا کر دے دیتے ہیں, ایسے ہی بھائی یہ آپ یوز کر لیں, جس کو میسج کرنا ہے کر لیں, جو کچھ یوٹیوب پہ دیکھنا ہے دیکھ لیں, اور اس کے بعد واپس کر دیں. میں نے ہمارے رمضان کے لیے آپ ٹائمر لگا لیں. ہمارے جو ولی بھائی ہیں انہوں نے مجھے اپنے موبائل میں دکھایا, انہوں نے ایسا وہ جیسے ہوم پیج براؤزر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انٹرفیس جو بھی ہے, تو وہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ آپ کو نا جس ایپ پہ بھی جانا ہے نا آپ کو اس کو سرچ کرنا پڑے گا. اب ہمارے تو شارٹ کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ سامنے, تو وہ ڈیزائن یہ ہے کہ نہیں آپ اس کو سرچ کریں تاکہ آپ ادھر ادھر نہ چلے جائیں. تو اپنا آپ کو کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن ڈالیں, کہ اگر پورا چھوڑنا مشکل بھی ہے اور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, رشتے دار ہیں, تعلقات رکھنے وغیرہ, لیکن یہ بات کہ ایک چیز کو پرابلم سمجھ کر اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اسٹیپس لیں. اگر وہ اسٹیپس نہیں لیں گے تو پھر یقینی طور پر ہم اس کے بہاؤ میں آتے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ایک آدھ دن میں ہم یہ پورا سوشل میڈیا ایڈکشن اور سوشل میڈیا سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں اس پہ تفصیلی بات کریں گے. لیکن یہ موقع صرف یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کے یہ عزم کریں کہ یار جو وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ان سے بچنا ہے. اچھا اس میں مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اس بات کو آگے بڑھائیں تو میرا خیال ہے شاپنگ ایک بہت بڑا سبب ہے. رمضان میں عید کے لیے شاپنگ شروع کر دیتے ہیں لوگ جو اچھے ہوتے ہیں. ویسے کیا عید پہ نئے کپڑے پہننا لازمی ہے کیا؟ نئے کی بات کریں, صاف ستھرے اچھے کی بات نہیں.
البس جدیدن کیسے وہ دیکھیں میں اس بحث کو کم کرتا ہوں بھائی. بھلے اگر آپ پہلے سے کر لے, ایک منٹ, بھلے اگر پہننا پہلے سے بھی نہیں کیا, ابھی پوڈ کاسٹ سن لی, اب خیال آ گیا نہیں یار وقت بچانا ہے, تو بھائی 1 گھنٹے کے لیے جائیں, خرید کے آ جائیں. ویسے تو آن لائن فیسلٹیز ہیں, آپ نے آن لائن بیٹھے بیٹھے آرڈر کیا, منگوا لیا, تھوڑی دیر تھوڑا سا آپ نے سرچ کیا. لیکن باقی اب اگر لینا بھی ہے لے لیں, ٹھیک ہے, جہاں اتنے دن اور اتنے گھنٹے ہیں اس میں سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال کے چلے جائیں, اور جا کے جو لینا ہے اس کو سمجھ کے تھوڑا سا اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے بہت زیادہ آپشنز ایکسپلور نہ کریں اور آ جائیں. یعنی اس کو ایک ایکٹیویٹی نہ بنائیں کہ یار چلو یار شاپنگ پہ چلتے ہیں, اس کے اندر ایک شام کے ٹائم نکل کے چلو یار مارکیٹیں کھلیں گی, اب جب افطار کے بعد نکل گئے پوری رات وہاں گزر رہے ہیں, کھانا پینا بھی باہر ہو رہا ہے, گھومنا پھرنا ادھر ایک گلی دوسری گلی, ایک برانڈ دوسرا برانڈ ٹرائی کر رہے ہیں. بھائی جائیں, جو ٹارگیٹ ہے 1 سوٹ 2 سوٹ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ لال کے بجائے پیلا پہن لیں گی یا آپ پیلے کے بجائے نیلا پہن لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بعد میں ہو سکتی ہیں. شیخ آپ کہہ رہے تھے نا ضروری ہے نہیں, لیکن بہرحال تواتر عملی یہی نظر آتا ہے. وہ ہے نا اشعار عید کے حوالے سے پیش کرتے ہیں, میں پہلے بھی وہی پیش کرنا چاہتا, کچھ کہیں اور چلا گیا تھا. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف یوم الوعید. تو بہرحال یہ تواتر عملی تو ہے, لیکن ہے بالکل نیا جوڑا ہونا چاہیے, عید پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کبھی, بلکہ اسی دفعہ کریں گے انشاءاللہ. اور کیا مواقع ہوتے ہیں, کیا ذرائع ہیں انسان کے؟ کھانا پینا, ہاں بالکل تیاری. اور کچن میرے خیال میں ایک ایسا معاملہ ہے, کھانے پینے کی فکر جو ہے وہ عموماً جو ہے افطار کے ٹائم پہ 2-3 آئٹم 4-5 آئٹم خاص طور پر خواتین کے لیے توقع ہوتی ہے. نہیں, مردوں کے لیے بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ کچھ خواتین نہیں بھی کرنا چاہتی ہیں, پھر بھی ان کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ نہیں آپ نہیں, وقت تو خواتین کا ضائع ہو رہا ہے نا, وہ تو بیٹھے ہیں. اور پھر خواتین کا وقت جانے کا پھر مطلب ہے کچھ نہیں. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا کھانے پہ افطاری پہ اہتمام ہو, تو بہرحال بیوی کے پہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی یا شوہر کی خدمت کرے. لیکن اس میں شوہر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسٹرا برڈن نہ ڈالے, اور بیویوں کو بھی یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے گھر والوں کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ بھی اسپیشل ریسیپیز نئے ٹرائی کرنا اور نئی چیزیں پیش کرنا, یہ رمضان اس کاموں کے لیے نہیں, ان کاموں کے لیے. دیکھیں اصل ایک میسج جو میں سمجھتا ہوں ہمارے اس پروگرام کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جناب اپنے وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں, اور جو چیز اپنے وقت کو کھا رہی ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کریں. جو ایلیمنیٹ ہو سکتا ہے اس کو ایلیمنیٹ کر لیں. تو کھانا بنانے میں بھی اگر بہت زیادہ وقت جا رہا ہے تو کم از کم یہ ریئلائز کر لیں کہ یار ہم نے اب تھوڑا سا وقت بچانا ہے اور اس وقت کو صحیح جگہ لگانا ہے. خواہشات بھی اپنی پوری کر لیں لیکن اس کو لمٹ کریں. اپنے جو پلانز ہیں اس کو بھی رکھیں لیکن اس کو لمٹ کریں. یہ نہ ہو کہ اس میں بالکل ہی آپ بہہ جائیں اور پورا وقت ہی اسی میں نکل جائے اور فوکس ہی وہ بن جائے, یہ نہ ہو. تو میرا خیال ہے یا پھر کوئی مطلب جیسے اگر کر بھی رہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں رکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں. آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اذکار بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی اچھی چیز سن بھی سکتے ہیں, تلاوت سن سکتے ہیں. جی. اور اسی میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے نا کہ وقت کو ضائع کرنا جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہے. کہ آپ وقت کو ضائع کرتے ہیں, یعنی اضاعت الوقت جو ہے وہ آپ کو اللہ سے اور آخرت سے کاٹتا ہے, اور موت جو ہے وہ آپ کو دنیا سے کاٹتی ہے. لیکن یہ کہ جب وقت ضائع ہو رہا ہے تو انسان, اور جس طرح سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون, لغویات سے جو ہے انسان پھر مکمل اعراض کرے. خاص یہ وقت ہے کہ اس کے کچھ لمحات ہیں, اور ہوتا ہے ہر بار ہوتا ہے, ہم ہر بار بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یار کتنا جلدی گزر گیا ہوگا, 10 دنوں بعد پھر یہ ہوگا کہ یار اب گزر گیا, پھر عید کے دن آئیں گے اور پھر یہ بات ہو جائے گی یار کیسے گزر گیا. اصل میں وہ بات ہو رہی تھی نا کہ یار ایک سینس آف ارجنسی ہونی چاہیے, اس لیے کہ یار مجھے نہیں پتا مجھے اگلا لمحہ یا اگلا مہینہ ملے گا نہیں ملے گا. وہ آتا نا کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرو, صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرو, کچھ نہیں پتا اگلے دن صحت رہے گی نہیں رہے گی. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے حج کی ترغیب پہ, حج کے حکم پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی استطاعت اس سال حج کی ہے اس کو چاہیے کہ بھائی حج کر لے. نہیں پتا اگلے سال کوئی استطاعت نہ رہے یا اگلے سال کوئی مصروفیت آ جائے, کوئی بیماری آ جائے اور وہ نہ کر سکے, اور وہی بات زندگی نہ رہے, تو بھائی نیکی میں دیری کس بات کی. تو یہ دیری نہیں کرنی چاہیے. آج اللہ نے توفیق دی, آج سوچ دی, وقت ضائع نہ کرے, بس شروع ہو جائے, چل پڑے.
یہ وقت نکل گیا، یہ دوبارہ نہیں آ سکتا. سب چیزیں آ سکتی ہیں اس دنیا میں، وقت نہیں آ سکتا. تو میرا خیال ہے آج اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. جو کہا سنا اس پہ سب سے پہلے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.